پالیٹیشین، یعنی ان کی سینئرٹی کا اندازہ آپ لوگ یوں لگائیں کہ 1912 میں جب ڈاکٹر انصاری کی سرکردگی میں طبی مشن ترکی بھیجا گیا تھا تو چودھری خلیف الزمان صاحب اس کے ایک ممبر تھے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم بھی مسلم لیگ کے ممبر نہیں ہوئے، اور اس وقت چودھری صاحب آل انڈیا اسٹیچر کے لیڈر ہو چکے، تو وہ کھڑے ہوئے لکھنؤ سے. کانگریس نے یہ سوچا کہ اگر ہم براہ راست اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے تو اسے شکست ہوگی، لہذا اس نے اپنا براہ راست کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کے بجائے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ایک سنی بورڈ سے نذیر احمد ایڈوکیٹ کو اور ایک شیعوں کی طرف سے جناب علی ظہیر صاحب کو، تاکہ سنی بورڈ کے ووٹ ادھر چلے جائیں اور شیعہ ووٹ جو ہیں وہ علی ظہیر صاحب کو چلے جائیں اور چودھری صاحب جو ہیں وہ خارج. یہ اور انہیں نے علی ظہیر صاحب نے ناظم علی خان کے امام بالے میں جو گل تھا شیعوں کا، یعنی اس میں کچا گجرا خاں تھا، اس کا شاہ گنج تھا، اس کے بعد وہ مقامی ہوتا ہے جہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، جلسہ کیا. یہ مہدی مسعود صاحب موجود ہیں، یہ بھی موجود تھے اس میں، اور انہوں نے تقریر کی اور وہ جذباتیت سے. تو میں جب تقریر کر چکے اس مجمع میں تو میرے ایک ماموں تھے ابن علی صاحب وکیل، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو میں نے مخالفت کی کہ صاحب یہ انہوں نے اپنی تقریر میں سارا نظرہ جو تھا وہ چودھری صاحب کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے وہ کیا. میں نے عرض کیا کہ جناب یہ انتخاب جو ہے شخصیتوں کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا مسلمانوں سے ریفرنڈم ہے اس بات کا کہ تم پاکستان چاہتے ہو یا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جو ووٹ مسلم لیگ کے حق میں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان چاہتے ہیں، جو ان کے خلاف جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا پاکستان نہیں چاہتے. تو انہوں نے ایک طرف سے سنی بورڈ بنایا اور نذیر احمد ایڈوکیٹ کو کھڑا کر دیا، دوسرے صاحب علی ظہیر صاحب کو کھڑا کیا. تو میں نے کہا اگر سن 37 کے کانگریسی وزارت کے تجربات کے بعد اور وہاں جو اس نے شیعہ سنیوں کو لکھنؤ میں لڑایا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کو نہیں دیا جائے، پاکستان نہ بنے تو ٹھیک ہے، یہاں رام راج ہو جائے یہاں ہندو راج ہو جائے، آپ ووٹ دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے تو پھر آپ علی ظہیر صاحب کو وہ ہم لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا میں تقریر کو. اور یہ بیٹھے ہیں مہدی مسعود صاحب، ان کے ذریعے دوسرے دن انہوں نے مجھے اور میرے ایک دوست نواب عسکری کو اور ایک اور دوست وہ تھا اعظم حیدر مرو جو بعد میں یہاں پاکستان ایئر فورس میں نیویگیشن آفیسر ہوا اور سن 51 کے ہوائی حادثے میں ترکی میں جہاں بہت ہو گئے تھے، ان کو اپنے گھر پہ چائے پہ بلایا اور جو روڈ پر جہاں ان کے والد صاحب کا بھی بنگلہ تھا ان کا بھی بنگلہ تھا. وہاں انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں پاکستان کا مخالف نہیں ہوں، میری لڑائی تو چودھری صاحب سے. میں نے کہا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ دونوں گھرانوں کی اب سے نہیں بہت عرصے سے لڑائی ہے، چودھری خلیف الزمان اور سر وزیر صاحب کی لڑائی تو بہت عرصے چلی آ رہی تھی، تو اس لیے آپ اپنی ذاتی لڑائیوں میں قوم کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. خیر بہرحال انہوں نے بات ہوئی، ہم لوگ چلے آئے. اتفاق سے اسی زمانے میں جو اس عمر کے لوگوں نے یاد ہوگا کہ ڈاکیوں کی ہڑتال ہوئی پورے ہندوستان بھر میں. تو حکومت نے کہا کہ جو لوگ ڈاک ہم پہنچا نہیں سکتے ڈاک خانوں سے جا کے سینٹرل پوسٹ آفس سے جا کے اپنی ڈاک لے آئے. تو ہم بھی جا کے لے آئے. وہاں جو ہم گئے تو دیکھا ایک خط علی ظہیر صاحب کے نام، وہ خط ہم نے اٹھا لیا. گھر پہ آگے جو کھولا تو معلوم ہوا چندربان گپتا صاحب کا خط تھا، سی گپتا جو اس وقت کانگریس کمیٹی کے صدر تھے. اور اس خط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ علی ظہیر صاحب نے اپنے انتخابی مہم کے لیے کانگریس سے کاغذ کی مدد مانگی. تو انہوں نے کہا تھا کہ فلاں جگہ سے نیشنل پریس سے آپ کو جتنا کاغذ چاہیے لے لیجیے، فلاں آدمی سے آپ جا دیجیے گا. وہ خط جب ہم نے کھولا ہم نے جا کے اس میں تنویر اخبار میں جا کے دے دیا. علی ظہیر صاحب کو ریجسٹر تھے، وہ بہت خوش ہوئے، مجھے چائے بائے پلائی، پیٹ ٹھوکی، اور دوسرے دن انہوں نے بلاگ بنا کے وہ علی ظہیر صاحب کا خط جو تھا وہ شائع کر دیا. اس کے بعد ایک خاقان منزل میں جلسہ ہوا جس میں ان کو پٹائی بھی ہوئی تھی، مہدی مسعود صاحب کی میرے ساتھ رہی ہے. تو خاقان منزل وہ جگہ تھی وزیر گنج میں کہ جہاں وزیر حسن کا جب عروج کا زمانہ تھا تو انہیں نماز سکونت اختیار کی. وہیں بننے میاں سجاد ظہیر، وہیں حسین ظہیر اور وہیں باقر ظہیر نے تربیت حاصل کی. وہاں جلسہ ہوا، وہ تھا وزیر گنج کا محلہ، وہ تو ان کا ہے ہی. اور اسی علاقے سے وہ جمیل ایوبی کے والد ایوب قریشی صاحب ہمیشہ میونسپلٹی کا الیکشن لڑتے تھے. وہاں جا کے ہم لوگوں نے مخالفت کی. تو وہاں بھی علی ظہیر صاحب کو جلسہ ناکام ہوا.
پھر تیسرا قصہ یہ ہوا کہ ولبھ بھائی پٹیل نے قائد اعظم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایک گمنام سے شخص حسین بھائی لال جی کو جو کھوجے تھے ٹکٹ کیا ان سے کو تیار کیا کہ وہ قائد اعظم کے خلاف بمبئی میں کھڑے، اور ان کو سنا یہ گیا کہ ان کو بناسپتی جی کا لائسنس وغیرہ 3 کروڑ روپے کا لائسنس وغیرہ دیا گیا اور وہ، لیکن ان کی حیثیت اور ایک پارٹی بنائی گئی کیونکہ نمائندہ حیثیت تو ان کی تھی نہیں، جب تک نمائندہ حیثیت نہ ہو اس وقت تک ان کی کوئی بنے، تو ایک پارٹی بنائی گئی آل پارٹی شیعہ کانفرنس، اس کے وہ نمائندہ ہو کے، اور جب تک لکھنؤ میں ان کو سپورٹ نہ ملتی اس وقت تک جناب وہ ان کی حیثیت نہیں تھی، تو لہٰذا انہیں لکھنؤ لائے گئے۔ تو چار باغ اسٹیشن سے ان کا جلوس آ رہا تھا، تو ہمارے وہ ماموں صاحب جو تھے ابن علی صاحب ان کے ساتھ پیش تھے، اور ہمارے ساتھی تمام سب نعرے لگا رہے تھے، تو ہم لوگ اس جلسے میں نعرے تک بھی لگا رہے تھے۔ تو وہ اس زمانے میں ایس پی کا میں نام بول رہا ہوں، ٹھاکر تھا، وہ بڑی بڑی اس کی مونچھیں تھیں، اور وہ ایک لڑکے کو پہچانتا تھا، ان سے انہیں شکایت کی کہ صاحب یہ لڑکے جو ہے ہمارے جلوس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ آئے ہم لوگوں کے پاس کہ بھائی تم لوگ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ان کے نعرے لگا رہے، نعرے تکبیر، اگر ان کو ان پر اعتراض ہے یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو یہ لکھ کے دے دیں، اس نعرے سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے لہٰذا بند کرتے ہیں، بند کر دیں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ لکھ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں لکھیں، تو انہوں نے کہا میں کیسے منع کرتا ہوں لڑکوں کو، وہ سب بولیں۔ اب ان کے ساتھ جو ہمارے بزرگ تھے وہ بمبئی میں رہتے تھے، سوشلسٹ تھے، وہ آئے تھے حسین بھائی لال جی کے ساتھ، تو انہیں یہ سوچ کے کہ خاندان کے لڑکے ہیں ہم لوگوں کو 10-15 کو انہیں نے پاس دیے رفع عام کلب میں اس کا جلسہ ہونا، جہاں پر حسین بھائی لال جی صاحب کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ ہم نے اور 15-20 پاس لے کے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ جلسہ شروع ہوا تو سر وزیر حسن صاحب آئے، انہیں ریزولوشن ڈرافٹ کیا، اور جب ریزولوشن پیش کیا تو ایک بشیر احمد رضوی ایڈوکیٹ بات کرتے تھے، انہوں نے جناب اس میں تقریر پیش کی، اور طلب مصطفیٰ نے، طلب مصطفیٰ وہ ہستے ہیں کہ جو طلب احمد مانی جیسی بھی چھوٹے بھائی ہیں، مشہور شاعر، اور جو صاحب کے اکابر رہ چکے ہیں، اور انہیں نے یادوں کی برات ان کا تذکرہ بھی کیا۔ ان کے دوسرے بڑے بھائی تھے طلب عباس، وہ بڑے اچھے وہ آڈیٹر سے بہت اچھے وکیل تھے، اور کانگریس وزارت میں وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوئے ڈیوٹی کے، وہ سے کچھ کی طلب مصطفیٰ تھا، انہیں ترمیم پیش کی تو وہاں ہنگامہ ہوا، مارکیٹ کی چلا، سڑکوں کا دور تو تھا نہیں، پوچھے گھاٹے لازم رات کری، تو وہاں سے لوگ نکال دیے گئے، اور بند کمرے میں وہ ریزولوشن پاس ہوا، اور پانیہ نے یہی لکھا کہ بند کمرے میں ریزولوشن ہوا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ ان کی نمائندہ ایسے جو تھی وہ ختم ہوئی۔ یہ تو وہاں پھر آزادی ہوئی تو قومی آواز سے انہوں نے نمبر نکالا 15 اگست کو، اس میں انل نائن ملا کی طویل نظم پڑھی تھی جس کا عنوان تھا ہند نو۔ اس کے آخری 2 شعر یہ جو نیچے بہت اچھا تھا کہ دور آہن، دور ایما، دور سلطان، دور زر، رونتا ان سب کو دور آدمی آ ہی گیا، شمع رکھی جا رہی ہے ہند نو کے سامنے، نظم افرنگی کا شعر آخری آ ہی گیا۔ اس کے جواب میں ہم نے صادق نظم لکھی، وہ لکھی آ کے یہاں امروز میں 48 میں امروزہ ہونے کبھی جو ہماری کتاب میں شامل ہے بجواب یہاں غزل۔ پھر ہم پاکستان آ گئے، پاکستان میں لاہور جو گئے تو وہاں آ کے جو ہم نے منظر دیکھا جب یہ مہاجر